بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن، میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، ہم آج پیام قرآن اس مختصر پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام ناطق قرآن ہیں۔ اس قرآنی پروگرام میں حسین علیہ السلام کا ذکر نہ کروں تو یہ شاید ناانصافی ہوگی۔ ناظرین، اس پروگرام کا آغاز میں ہی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حفیظ جلندری نے جو کچھ اپنے اشعار میں لکھا ہے، انہوں نے کربلا کا منظر یوں پیش کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں، وبالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہاں پر شاعر کربلا کا منظر پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں وبالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ کون حق پرست ہیں، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام حق پرست ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کون حق پرست ہیں، میں رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر یعنی یزیدی لشکر میں کہتے ہیں ادھر ہزار گھات ہیں مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہیں مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے بہت کچھ لکھا گیا، مگر اس شعر میں جو بیان ہوا ہے وہ بہت ہی لطف اندوز ہیں۔ فرماتے ہیں ابا بھی تار تار ہیں، اللہ اکبر، ابا بھی تار تار ہیں تو جسم بھی فگار ہیں، زمین بھی تپی ہوئی زمین بھی تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، قتل حسین تاریخ اسلام کا ایک ایسا تلخ باب ہے جس پر بولتے ہوئے لکھتے ہوئے الفاظ ساتھ چھوڑ دی جاتے ہیں۔ محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا غم انگیز باب ہے کہ اس کا مطالعہ عشق فشانی کا باعث بنتا ہے اور مومنین کے قلب کو آگ لگا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے بدن میں خون کا کردار حیاتی کردار ہے، اسی خون کے ہونے سے زندگی ہے اور نہ ہونے سے زندگی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، مولا حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی وجود مقدس بھی خدا کے نزدیک اور دین میں اسی کردار کا حامل ہے جس طرح سے جسم میں خون کا کردار ہے۔ اور اگر معصومین علیہ السلام نہ ہو، امام حسین علیہ السلام نہ ہو تو نہ اسلام ہوتا نہ دین ہوتا۔ جی ناظرین، جب تک امام حسین علیہ السلام کا نام اور یاد زبانوں پر ہے، جب تک عشق حسین علیہ السلام دلوں پر جوش مار رہا ہے، جب تک امام علیہ السلام کی ولایت کی حرارت دلوں کو گرما رہی ہے، جب تک یا حسین کی آوازیں زمین پر گونج رہی ہیں، تب تک نام خدا اور یاد خدا زندہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری ہستی و کائنات راہ خدا پر قربان کر دی اور نبوی و علوی خالص اسلام لوگوں پر آشکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام دین اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، جیسے کہ خود شروع سفر سے ہی فرمایا، میں حسین ابن علی اصلاح امت چاہتا ہوں، یعنی خالص اسلام لوگوں پر آشکار کرنا چاہتے ہیں۔
اسی مقصد کے حصول کے لیے مولا علیہ السلام نے ابتدائے سفر سے لے کر عصر عاشور تک یعنی آخری سر کٹانے تک ساری زندگی کردار بھی پیش کی۔ مولا علیہ السلام نے کردار بھی پیش کی اور خطبات بھی پیش کیے۔ مولا علیہ السلام کی زندگی اول سے لے کے آخر تک دین اسلام کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لعیق علی السنتہم، اور وہ جو دین ہے لعیق علی السنتہم، یہ دین ان کی زبانوں پر رہتا ہے، صرف زبانی کلامی دین ہے۔ آگے فرماتے ہیں یحوطونہ ما دارت معایشہم، یہ دین کب تک ان کی زبانوں پر ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دین اس وقت تک دین کے حامی اور مددگار یا وہ دیندار بنے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی آرام و آسائش سے گزریں۔ زندگی جب تک آسانی کے ساتھ گزر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، اس کی دین زبان پر چل رہا ہے، ہر وقت دین کی بات کرتا ہے۔ مگر فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ، جب کبھی بھی دین اسلام پر آزمائش آ جائیں، جب بھی امتحان میں ڈالے جائیں تو قل الدیانون، تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو دیندار لوگ اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، جیسے ہی امتحان کی منزل آ جائیں تو بھاگ جاتے ہیں، دین سے انحراف کر لیتے ہیں۔ یہی مثال کوفہ والوں کی ہے۔ کوفہ والے امام علیہ السلام کو خط بھیج کے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کے بلا کے لاتے ہیں، مگر جیسے حسین ابن علی علیہ السلام آتے ہیں، قربانی کا وقت آ جاتا ہے، تب تمام لوگ امام علیہ السلام سے دور چلے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی زندگی دین اسلام کے لیے ہے، ابتدا سے انتہا تک۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام کو ابو الاحرار بھی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے بچانے کے لیے اور جو نفس پرست انسان ہے ان کی غلامی سے بچانے کے لیے، اور انسان کو اپنے اندرونی جو خواہشات ہیں اس کی غلامی سے بچانے کے لیے تشریف لائیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ یہ بنی نوع انسان اپنی نفسانی خواہش کی غلامی سے آزاد ہو، ایک آزاد انسان بن کے رہیں۔ اسی لیے حر کو کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حسین ابن علی علیہ السلام انسانیت کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی اور ہوائے نفس کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر مقام پر امام علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جگہ پر امام علیہ السلام عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام اپنے برادر حضرت عباس علی سے فرماتے ہیں اے بھائی عباس علمدار، اگر ممکن ہو تو ایک رات کی مہلت مانگ لو۔ کیوں امام حسین علیہ السلام یہاں پہ مہلت مانگ رہے ہیں؟ صرف اور صرف کردار پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ خود فرماتے ہیں تاکہ آج کی رات ہم نماز، استغفار اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کر سکیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت دعا و استغفار سے بہت زیادہ پسند ہے۔ مجھے یہ تلاوت قرآن زیادہ پسند ہے، کثرت استغفار کرنا پسند ہے، دعا پڑھنا پسند ہے۔ تو اسی لیے روایات میں آیا ہے شب عاشور اہل بیت علیہ السلام کے خیموں سے رات بھر توبہ و استغفار کی، راز و نیاز کی، شب بیداری کی، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، گریہ و زاری کی آواز گونج رہی تھی۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے اس طرح سے اپنا کردار پیش کیا کہ ہم حسینی رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کر لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ خطبات بھی ارشاد فرماتے رہے۔ روز عاشور کا منظر اگر دیکھیں، روز عاشور بھی امام علیہ السلام لوگوں کو راہ حق پر لانے کے لیے بار بار ارشاد فرماتے ہیں، بار بار امام علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ روز عاشور امام علیہ السلام کی پہلی تقریر میں سے 2 بات یہ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں
اے لوگوں میری بات غور سے سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، تاکہ تمہیں وعظ و نصیحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں۔ اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا رستہ اختیار کیا تو اس طرح عدالت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور پھر میرے خلاف اگر جنگ کی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، لیکن اگر تم میری باتوں کو نہ مانو اور انصاف سے کام نہ لو تو اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، اس کے بعد جو چاہو کر گزارو۔ یعنی حسین ابن علی علیہ السلام یہاں پر بھی ان لوگوں کو راہ ضلالت سے نکال کے راہ ہدایت پر لے جانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو، اگر تم چاہو تو مجھے قتل کر دو، بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی اور نیک بندوں کا والی و وارث ہے۔ یعنی حسین ابن علی علیہ السلام خدائی حکم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، توحید کا درس دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو۔ یعنی خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور انہی کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا بہتر تھا اور یہی حکم انتہائی پسندیدہ ہوتا۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فنا کے لیے مختص کیا ہے، دنیا کو فنا کے لیے مختص کیا ہے اور فنا کے لیے خلق کیا ہے۔ اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی ہے اور اس کی ہر نعمت زائل اور برباد ہو جانے والی ہے، اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جانے والی ہے۔ یہ پس ٹھکانہ اور عارضی جگہ ہے، اور یہ پس ٹھکانہ اور عارضی جائے سکونت ہیں، لہٰذا یہاں سے زاد آخرت فراہم کر لو، اور بہترین زاد آخرت تقوی الہی ہے۔ اللہ سے ڈرو شاید کامیاب ہو جاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام یہاں پر بھی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہے ہیں، جبکہ حسین ابن علی علیہ السلام آخرین وقت ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، شہید ہونے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ پس مولا علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائیں۔ روایات میں یوم عاشور کو اعظم المصائب کا نام دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور دیگر تمام انبیاء و اہل بیت علیہم السلام کے ایام شہادت سے زیادہ اس ظلم کو اور اس شہادت کو عظیم قرار دیا گیا ہے۔ بقول شیخ باقر شریف وہ مصائب جو امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور مختلف اوقات میں تحمل کیے وہ دنیا کے کسی مصلح و رہنما نے برداشت نہیں کیے۔ ان میں سے ایک جو مصائب سب سے بڑی ہیں وہ یہ کہ اہل بیت کے خواتین اور معصوم بچوں کا ہر آن اپنے عزیز و اقارب کے لیے خون کی آنسو بہانا اور بار بار جنازوں کو دیکھ کر نالہ و فغاں فریاد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کا العطش العطش کی آواز آنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت تمام انبیاء و صلحاء و اولیاء کی مصیبتوں سے بہت بڑی مصیبت ہے، جس کو دیکھ کر پتھر دل بھی پانی ہو جائیں اور لاشیں بھی وہ جو کٹی پھٹی ٹکڑوں میں آ رہی ہے۔ بس ناظرین، ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کی اس نہضت کو، اس کربلا کے درس کو یاد رکھنا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقربا کو شہید کر دیا، کربلا میں قربانی پیش کی تاکہ اس اسلام کو لوگوں تک پہنچائے، تاکہ اس اسلام کی بقا ہو جائے، تاکہ دین محمدی تا قیام قیامت قائم رہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے قرآنی دروس اور امام حسین علیہ السلام کے دروس کے ساتھ پیش ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔